بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے اور ان کے درجات بلند کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ بات ناگوار گزری ہے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض مت ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ ختیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ ختیجہ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سارے کفار میری جان لینے کے درپے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت ختیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ امام طبری اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے میں ختیجہ کو بتایا تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی افضل ترین عورتیں یہ ہیں: ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت ہونے کے بعد قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دینا شروع کر دی۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غم کے ساتھ رہنے لگی۔ تو ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیں اور میری والدہ محترمہ حضرت ختیجہ کے بارے میں دریافت کریں۔ تب تک مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک میری والدہ کی برزخ کی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ختیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سید مریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو جنت کی سیر کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی اور نہ سوچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ختیجہ کو دنیا میں مال خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔